بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی ہے اور ان کی بری صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدہ میں جائیں تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے ازار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرم گاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرمائے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मुशरिकीन की कब्रों को उखड़वा दिया, वैराना को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के किबला की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के जरिए उन्हें मजबूत बना दिया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु पत्थर उठाते हुए रिज्ज पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, आखिरत के फ़ायदा के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, बस अंसार व मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहीं बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स है जो कबीला की ऊँटनी ज़िबा हुई है उसकी ओझड़ी उठाकर लाए और लाकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। यह सुनकर उनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो ओझड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सज्दा किया तो उसने उस ओझड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश उस वक़्त मुझे रोकने की ताकत होती। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लूट पूट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में थे, बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आई और वो बोझ आपकी पीठ से उतार कर फेंका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह, तो कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफरों पर बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर यानी मक्का में जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर दे। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन अबी मुईत को। 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा।